پاکستان کے اندر جو بھی اقتدار میں آیا اس کی اولاد نے اپنے باپ کے اقتدار کا ضرور فائدہ اٹھایا، لیکن واحد پرویز مشرف کی ایسی اولاد ہے جن کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہی نہیں، کیونکہ نہ وہ کبھی سیاسی منظرنامے پہ آئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی اس طرح کا فائدہ لیا کہ کسی سکینڈل کے اندر ان کا نام اخبار کی سرخیوں میں آتا۔ آج ہم بات کریں گے پرویز مشرف کے بیٹے بلال مشرف کے بارے میں۔ وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، پرویز مشرف کے دور اقتدار میں بیٹا کیسے پاکستان سے باہر دھکے کھاتا رہا اور اپنا گزر بسر کرنے کے لیے اس نے کس طرح محنت کی۔ یہ الفاظ پرویز مشرف کے بیٹے بلال مشرف کے ہیں کہ آج تک انہوں نے اپنے والد کے اقتدار اور سٹیٹس کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر کسی نے والد صاحب کے بارے میں پوچھ لیا تو ان کو بتا دیا، اگر میں نے کسی کے ساتھ کام بھی کیا اور ساتھ والے نے نام نہیں پوچھا تو میں نے آج تک ان کو نام تک بھی نہیں بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں شروع سے ہی ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل پالیسی پہ کام کر رہا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف کو تو ہر کوئی جانتا تھا، لیکن ان کے بیٹے بلال مشرف کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آج تک وہ کبھی میڈیا کے اوپر بھی نہیں آئے۔ جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے الفاظ تھے کہ میرے بچے ناراض ہو جاتے تھے کہ میں اگر اپنا تعارف ایک صاحب اقتدار کے طور پہ کرواتا کہ میں پاکستان کا آرمی چیف ہوں یا صدر پاکستان ہوں۔ جنرل پرویز پاکستان آرمی میں سروس کر رہے تھے، اسی وجہ سے ان کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا۔ سید بلال مشرف نے اپنی ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے حاصل کی۔ بلال مشرف نے کالج کی تعلیم کیڈٹ کالج حسن عباس سے حاصل کی اور ان کی زندگی کا زیادہ تر تعلیمی دور کھاریہ میں گزرا۔ مشرف کو جب کورس کے لیے امریکہ بھیجا گیا تو اس وقت بلال مشرف نے بھی ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت یونیورسٹیز کے حالات کچھ اچھے نہ تھے اور بلال مشرف کے چچا بھی امریکہ میں رہتے تھے۔ بلال مشرف امریکہ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے تعلیمی میدان میں کوششیں شروع کر دی۔ سید بلال مشرف نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور انہوں نے ایک عاجزانہ زندگی گزاری اور کبھی کسی کے اوپر اس بات کو عیاں نہیں کیا کہ ان کے والد فوج کے بہت بڑے افسر ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اپنے فوجی تعلقات کا استعمال کیا۔ بلال مشرف کے لیے ان کا کیریئر ہی سب کچھ تھا اور انہوں نے اپنا ایک اچھا کیریئر بنانے کے لیے زندگی کی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں، اور 1994 سے لے کر 1997 تک انہوں نے ایک آٹو موبائل انشورنس میں ایز اے اینالسٹ کام کیا۔ بلال مشرف نے اس کمپنی میں ترقی کی اور 2000 میں وہ ایز اے سینئر اینالسٹ کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ گریٹر ہائی بوسٹن میں چلے گئے، جہاں پر 2000 سے 2004 تک جہاں پر آپ نے ولسن ٹاور وٹسن نامی کمپنی کے اندر بینیفٹ کنسلٹنٹ کے طور پر کام کیا۔ اس کمپنی کے اندر آپ نے کمپنی کے 500 ملازمین کی مالی بہتری کے اوپر کام کیا اور اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی۔ 2004 میں آپ امریکہ سے UAE چلے گئے، وہاں پر آپ نے 2005 سے 2006 تک ایمرجنگ مارکیٹنگ کمپنی میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر کے طور پہ کام کیا۔ 2007 کے اندر آپ نے MBA کمپلیٹ کیا اور آپ چائنا چلے گئے۔ چائنا کے اندر آپ نے نیو ہوپ گروپ کے ساتھ ایز اے انٹرن کام کیا اور بڑی بڑی فرمز کے لیے طلب اور رسد کے بارے میں اپنی ریسرچ پیش کی۔ 2007 کے اندر آپ دوبارہ امریکہ چلے گئے اور وہاں پہ آپ نے ای پلانٹ کے اندر 2007 سے 2009 تک نائب صدر کے طور پر کام کیا۔ 2009 اور 2010 کے اندر بلال مشرف نے امریکہ میں ایک ایجوکیشن چین کے اوپر کام کیا۔ 2010 سے 2014 تک آپ نے ایز اے ٹرانسلیٹر ڈین بھی کام کیا۔ بلال مشرف 2014 سے 2016 تک ون مارکیٹ کیپیٹل LP میں ڈائریکٹر آف مارکیٹنگ آپریشن کے طور پر کام کرتے رہے۔ 2016 سے 2019 تک بلال مشرف نے ایڈ موڈو کے ساتھ بطور پارٹنر اسٹریٹجک کے طور پر کام کیا۔ وہاں پر آپ نے مختلف سکولز اور IT کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کی۔ آپ کو ایڈ موڈو کے اندر ترقی ملی اور آپ نائب صدر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ کمپنی کی طرف سے آپ کو سنگاپور بھیج دیا، آپ 1 سال تک نائب صدر کے عہدے پہ برقرار رہے۔ 2020 میں آپ نے ایڈ موڈو میں اپنی ملازمت چھوڑی اور لندن برطانیہ میں نون اکیڈمی کو جوائن کیا۔ 2021 میں آپ نون اکیڈمی کے اندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ بلال مشرف ہمیشہ میڈیا شائع رہے اور انہوں نے کبھی میڈیا پہ آنے کی زحمت نہ کی۔ پرویز مشرف نے بطور آرمی چیف اور صدر پاکستان اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر خاص توجہ مرکوز رکھی۔ اگر پرویز مشرف چاہتے تو اتنا طاقتور جرنیل ہونے کے ناطے وہ اپنے بیٹے کو پاکستان میں بڑی سے بڑی پوسٹ کے اوپر ایڈجسٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب سید بلال مشرف سے ان کے والد کے اقتدار کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک والد کا پروٹوکول استعمال نہیں کیا اور نہ ہی ان کے اقتدار کی دھونس دکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں چاہتا تو پاکستان میں ایک بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھ سکتا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں فانی اور ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ میں نے زندگی کو اپنے دم پہ بنانے کا تہیہ کیا تھا اور اس کے اندر اپنا ایک نام بنانے میں کامیابی بھی حاصل کی۔ بلال مشرف کو سیاست میں دلچسپی نہیں تھی اور وہ اپنے انٹرویوز کے دوران سیاسی سوالات سے کتراتے بھی تھی۔
آپ کی ذات میں اتنی عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے کہ لوگ جان کر حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ پرویز مشرف کے بیٹے ہیں۔ آپ کا پاکستان میں آنا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جب پرویز مشرف دبئی میں زیر علاج تھے، آپ نے والد سے آ کر ملاقات کی۔ جب دبئی کے اندر پرویز مشرف کی وفات ہوئی تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ خبر ملتے ہی آپ اپنی والدہ کو لے کر دبئی پہنچے۔ آپ دبئی سے اپنے والد کی میت لے کر کراچی پہنچے تاکہ ان کی وہاں پر تدفین کی جا سکے۔ بلال مشرف شادی شدہ ہیں اور آپ کی اہلیہ کا نام ارم آفتاب ہے اور وہ ایک ورکنگ لیڈی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ دونوں میاں بیوی اچھی ملازمت پر کام کرنے کی وجہ سے فنانشلی طور پر کافی سٹرونگ ہیں اور معاشی بدحالی کا شکار نہیں ہیں۔ بلال مشرف بہت با اخلاق اور با کردار انسان ہیں اور آپ کے اوپر زیادہ الزام تراشی بھی نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے نہ کوئی فائدہ لیا اور نہ ہی آپ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بڑے عہدے پر فائز رہے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اپنے بیٹے کو ایک اچھی تعلیم دی اور بلال مشرف نے اپنے والد کے عہدے کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ آج جس منزل تک پہنچے ہیں اپنی محنت سے پہنچے ہیں۔ نہیں تو یہاں پر پاکستان کے اندر ایک چھوٹے سے افسر کے بچے سرکاری خزانے کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی سے اڑاتے ہیں جیسے کہ یہ ان کی کوئی پشتینی جائیداد ہو۔ سید بلال مشرف اس وقت گمنام سہی لیکن ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔